پاک سرزمین پارٹی وہ قومی جماعت ہے جو ہر مسائل کو گراس روٹ لیول پہ جانتی ہے. مجھے مہاجروں کے مسئلے کو بولنے میں کوئی شرم حیا نہیں ہے, کوئی عار نہیں ہے. مجھے پختونوں کے مسئلے کو, سندھیوں کے مسئلے کو, پنجابی بلوچوں کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں کوئی مجھے تذبذب نہیں ہے. ہم جہاں پر بھی مسئلہ ہے, جس کا بھی مسئلہ ہے, جس کے ساتھ بھی ظلم ہے, اس ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ذات, اس کی قومیت, اس کی زبان کون سی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تم اگر یہاں سے لسانیت کی بنیاد پر کوئی نعرہ لگا کر پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے, کبھی بھی 100 سالوں تک پیپلز پارٹی کو کمزور نہیں کر سکتے, ان کے ظلم کو نہیں روک سکتے. تم نعرہ لگا کر گھر میں چلے جاؤ گے اور وہ خوش ہو جائیں گے سارے, ان کا ووٹ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ان کا ظلم پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ تم ان کے ووٹر کو آپشن نہیں دے رہے. ہاں مجھے شکوہ ہے, مجھے گلہ ہے سندھ کے دانشوروں سے, سندھ کے دوسرے سیاست دانوں سے جو کہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں, کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی ان کی زبان پر کراچی حیدرآباد میں ہونے والی ذات زیادتیوں کا ذکر نہیں آیا. کبھی بھی انہوں نے کھل کر یہ نہیں کہا, جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ان کے اوپر کوٹا سسٹم ہے, اس کوٹا سسٹم پہ بھی جو ہے وہ نوکری نہیں دے رہے, جو ان کا کوٹا ہے اس پہ بھی نوکری نہیں دے رہے, ان کو تعلیم میں نہیں, ان کی تعلیم کے لیے ان کو مواقع نہیں دے رہے, ان کو روزگار نہیں دے رہے, ان کو صحت کی فیسلٹیز نہیں دے رہے, کبھی ان کو پولیس میں نوکری نہیں دے رہے, ان کو ٹریفک پولیس میں نوکری نہیں دے رہے. کبھی 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے, اس میں سے چند نوکریاں بھی جو ہیں وہ مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو, کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں دی گئی. اس بات پہ جو پیپلز پارٹی کے سیاست کے علاوہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی آج تک کبھی مجھے اس بات آواز نہیں اٹھائی. جو سندھ کے دوسرے دانشور ہیں انہوں نے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی. مجھے اس بات پہ دکھ ہے, مجھے اس بات پہ افسوس ہے, لیکن اس کے باوجود میں اپنا نظریہ نہیں چینج کرنے والا. اگر میرے پاس ایک بھی سندھی ہے اور وہ میرے نظریے سے میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں اس ایک آدمی کی لاج رکھوں گا اور میں سندھیوں کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک. ان کے ساتھ جو ظلم ہے اس ظلم کو بھی, اس ظلم سے بھی نکالنا ہمارا فرض ہے. میں سمجھتا ہوں رب ہم سے پوچھے گا لاڑکانہ میں, شکارپور میں, کھپروں میں, اور یہ تمام یہ تھر میں, یہ تمام اور پورے کشمور سے لے کر حیدرآباد سے لے کر کشمیر تک یہ جو سندھیوں پہ بھی ظلم ہے, اس ظلم کو بھی ہٹانے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے, یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. عام سندھی بہت مجبور ہے, بہت پریشان ہے, مر گیا ہے, رول گیا ہے. وہ اس لیے خاموش ہے کہ اس کے پاس 50 سالوں سے آپشن ہی نہیں ہے, کسی نے اس کو آپشن ہی نہیں دیا. پاک سرزمین پارٹی وہ آپشن ہے. تو میں خاص طور پر مہاجروں کو آواز لگا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, اس پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ تم کسی لسانی جماعت سے نہیں کر سکتے. 35 سالوں سے لسانیت کے نام پر تم یہ کام کر چکے, آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے. اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے لسانیت کا نعرہ لگا لیا پھر تو یہ ہماری ٹیریٹری میں آ ہی نہیں سکتے, پھر تو ہم کراچی میں ان کو انگیج کر دیں گے, کراچی میں دوسری قومیتوں کے اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں, ہم ان کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے. ہم نے سب کو گلے لگا کر پیپلز پارٹی کا یہ ہتھیار چھین لیا ہے. ورنہ آج اگر میں مہاجر کروں, یہ پیپلز پارٹی مجھے پختونوں سے لڑوائے گی, یہ پیپلز پارٹی مجھے سندھیوں سے لڑوائے گی, یہ پیپلز پارٹی مجھے بلوچوں سے, لیاری کے بلوچوں سے لڑوائے گی. لڑوا رہے تھے نا براچے, لیاری کے بلوچوں کو کھڑا کیا, امن کمیٹی بنائی, ان سے کام لیا, پھر ان کو قتل شروع کر دیا, ان کو پولیس سے ان کی کلنگ کروانی شروع کر دی, پھر ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ ان کو ہتھیار کس نے دیے؟ اس پیپلز پارٹی والوں نے دیے. ان سے مہاجروں کا قتل عام کس سے کروایا؟ اس پیپلز پارٹی نے والوں نے کروایا. تو میں تمام زبانیں بولنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ کر سکے. آئیے اگلی بات یہ کرتے ہیں. آج سندھ میں معاشی بدحالی کا عروج ہے, آج سندھ میں معاشی بدحالی کا عروج ہے.
آپ انڈسٹریز کو پانی نہیں دے رہے, آپ انڈسٹریز کو بجلی نہیں دے رہے, گیس نہیں دے رہے, روڈ نہیں بنا رہے. لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر وہ پنجاب جاتے ہیں, ان کو فری میں پانی ملتا ہے, بجلی ان کو نان اسٹاپ ملتی ہے, گیس ان کو سستی ملتی ہے. لوگ یہاں سے کارخانے بند کر کے پنجاب میں جا کر, ایک ہی ملک میں مقابلہ ہو رہا ہے, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہاں پر کم ہے, پنجاب میں جا کر انڈسٹریز لگا رہے ہیں. اس بزنس مین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, پیسے والے آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کو بلکہ زیادہ پروفٹ ملنا شروع ہو جا رہا ہے. نقصان اس مزدور کا ہو رہا ہے جو اس یہاں فیکٹری میں کام کرتا تھا, نقصان اس چوکیدار کا, اس کلرک کا, اس گاڑی چلانے والے کا ہو رہا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا تھا. سرکاری نوکری آپ دے نہیں رہے کراچی والوں کو, فیکٹریوں کو آپ تالے لگوا رہے ہیں, اور اس کے بعد رہی صحیح کسر, جو دکان کوئی کھول لے تو کراچی میں الگ سے کورونا آتا ہے, کراچی میں الگ سے کورونا کے لاک ڈاؤن کے احکامات آتے ہیں, ڈیٹ دے کر کورونا آتا ہے اور ڈیٹ دے کر کورونا چلا جاتا ہے. صبح کی ٹائمنگ سے آتا ہے, دکانوں کے کھلنے کی ٹائمنگ سے کورونا آتا ہے, دکانوں کی کھلنے کی ٹائمنگ سے جو ہے وہ کورونا چلا جاتا ہے. اس کراچی والوں کا صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر اتنا مسٹرسٹ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی صحیح بات بھی بولیں تو ہمیں بالکل یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ لوگوں کے دشمن ہیں, یہ کراچی دشمن ہے, یہ عوام دشمن ہے. یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے یہ صوبہ, یہ شہر, یہاں کی اکانومی تباہ ہو, یہ نسل کشی کر رہے ہیں ہماری. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بھائی, جو لوگ روپے میں رشوت نہیں چھوڑ سکتے, جو لوگ بچوں کی دوائیں بیچ کر رشوت کھا رہے ہیں, جو لوگ اسپتالوں کی میڈیسنز کو, جو لوگ ایجوکیشن میں کرپشن کر رہے ہیں, اگر ان کو کوئی ڈالر میں اس ملک کے خلاف خریدنا چاہے تو کیا نہیں خرید سکتا؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس لیے نام نہیں لے رہا, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جو اقدامات ہیں وہ ملک دشمن اقدامات ہیں, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان حکمرانوں, جو یہ سندھ کے حکمران ہیں, یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ ہو. جب یہ روپوں میں رشوت نہیں چھوڑتے تو یہ ڈالروں میں باہر سے آتے ہوئے ڈالر کیسے چھوڑیں گے؟ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ کوئی دشمن ملک ان کو ڈالر دے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ملک محب وطن لوگ ہیں. ایک دفعہ انسان اگر اپنا ضمیر بیچ دے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے آگے اور کہاں بیچ رہا ہے. تو یہ کرپشن, یہ لوٹنے والے لوگ, مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کسی دشمن سے پیسے لے کر, ڈالر لے کر یہ سارے اقدامات کر رہے ہوں, کیونکہ ان کا ہر قدم, ان کے ہر احکامات یہ سندھ کے لوگوں کو, خاص طور سے شہری علاقے کے لوگوں کو یہ ریاست سے دور کر رہے ہیں. ان کا ہر حکم, ان کا ہر عمل لوگوں کے دلوں سے ریاست کے خلاف, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے, ریاست سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میں پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس سندھ کو کیا تم نے آزادی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا یہ ہم 18ویں ترمیم کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ, خدا کے واسطے پاکستان بچانے کے لیے سندھ کو بچاؤ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو پریکٹیکلی سندھو دیش بنا دیا ہے. آپ جی ایس سندھ کے پیچھے چھوڑ دو, کچھ نہیں بیچتے وہ. یہ پیپلز پارٹی سندھو دیش بنا چکی ہے, اس صوبے کو سندھو دیش پریکٹیکلی بنا چکی ہے. اعلان کرنا باقی رہ گیا. اس وقت سے ڈرو جب یہ سندھ سے باہر سے آنے والے پاکستانیوں کے اوپر یہ کوئی ویزا لگا دے یہاں پر کہ بھائی سندھ میں انٹری بھی بین ہے آپ کی, اب یہاں پر ویزا لگے گا. آ جائے گا وہ دور. ریاست بنا لی ہے انہوں نے, ریاست بنا لی ہے. میں 2 جملے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں جمہوریت کے بہت بڑے شہدائی ہیں, بہت بڑے دعوے دار ہیں اور بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. میری پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ آج یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات کرو جمہوری اداروں کے اوپر, یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ جمہوری لیڈران اور حکمرانوں کے اوپر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی ان اداروں کو, ان جمہوری طاقتوں کو پاکستان کی غیر جمہوری طاقتوں نے بننے ہی نہیں دیا, چلنے ہی نہیں دیا, اور اس کی کوئی ادارہ بننے ہی نہیں دیا. میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آواز لگا کے, کیا سندھ میں آج کون سے غیر جمہوری اداروں نے ان کو کام کرنے سے روکا ہے؟
آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں اتنا ظلم کرو پیپلز پارٹی والوں کہ تم جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو، تم سندھ میں نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کراچی جیسے ریونیو انجن کو تم ایک قطرہ 13 سالوں میں پانی نہ دو، بلکہ جو پانی تمہاری ان گلی ان نالیوں میں آ رہا تھا ان پانی کو بھی تم جو ہے وہ بیچ کر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا تم پانی بیچو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ ان جمہوری سو کال قوتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹرانسپورٹ کی ایک بس نہ تو چنچی رکشے پہ لے آؤ؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ کہہ رہا ہے کہ تم حیدرآباد میں مہینوں تک لائٹ نہیں ہے، پی ایم ٹیاں پھٹ رہی ہیں، 12 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سرکار کا آدمی نہیں جا رہا؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیلے کالے لال اسکول سے تعلیم اٹھا دو، کوئی یونیورسٹی نہ بناؤ، ایک بھی روزگار نہ دو، کوئی کچرا نہ اٹھاؤ؟ کون سا غیر جمہوری ادارہ بن رکھ کے کہہ رہا ہے ان کو؟ آج سارے لوگ جمہوری تو ہیں، آج سارے لوگ سو کال آئین کے ماننے والے تو ہیں، لیکن یہ جمہوری لوگ کیا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ یہ آج اس کراچی میں کوئی آئے اور ان جمہوری لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکے کوئی غیر جمہوری آدمی، کیوں نہ ہم مٹھائی بانٹے جا کر شہروں پہ؟ ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹے جا کر روڈوں پہ کھڑے ہو کر؟ ہم بانٹیں گے مٹھائی، کیونکہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو میرا پانی چھین لے، لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو مجھے کتوں کے کاٹنے سے دوا نہ دے سکے میرے بچوں کو، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے اور ایک بھی شہر کا آدمی نوکری نہ دے۔ یہ جمہوریت ہے۔ تو ان سارے جمہوری لوگوں کو جو یہ جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں، ہاں میں بھی جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہوں، ہم جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ جمہوریت ہے کہ 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات لے کے صوبہ بیٹھ جائے اور نیچے ڈسٹرکٹ کو کوئی اختیار نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ NFC ایوارڈ لے نیچے PFC ایوارڈ نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے کہ الیکشنز ختم ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، لوکل گورنمنٹ کے میئر ختم ہو گئے، اپنے سرکاری افسران کو ایڈمنسٹریٹر بنا کر جو ہے وہ صوبہ اور شہر چلا رہے ہو؟ یہ جمہوریت ہے؟ میں نہیں مانتا اس جمہوریت کو۔ کل کو صوبے کا وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو کوئی غیر جمہوری طاقت آئے کہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ کے، ایڈمنسٹریٹر لگاؤ، صوبے کو ایڈمنسٹریٹر سے چلاؤ، تو تمہارا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا قانون خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اس وقت تمہاری ہر چیز خطرے میں پڑ جائے گی۔ آج تم ہمیں اس ریونیو انجن کو، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو، پاکستان چلانے والوں کو تم دیوار سے لگا رہے ہو تمہاری جمہوریت کے نام پر۔ نہیں مانتے۔ کل کوئی آئے گا ان کو چھٹی کرے گا، ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹیں؟ ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹیں؟ پھر آپ اعتراض کرو گے کہ غیر جمہوری طاقتیں آتی ہیں اور وہ جب جمہوری قوتوں کو ہٹاتی ہیں تو لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں، تمہاری انہی جمہوری لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں۔ تو غضب خدا کا، پاک سرزمین پارٹی اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی، بھلے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، اکیلے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ لعنت ہے ایسی زندہ رہنے پہ کہ جہاں پر اپنے سامنے یہ ظلم دیکھیں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ ہم نے فیصلہ، یہ عاشور کا مہینہ نہیں ہوتا، محرم نہیں شروع ہونے والا ہوتا، ہم ابھی یہ کال دیتے، عاشور کے فوراً بعد میں اعلان کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں تیار ہو جاؤ، یہ ظلم کو سہنا گناہ کبیرہ ہے خاموشی سے، اور یہ حکمران اتنے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو ظلم کرنے پر نیست و نابود کر دیا۔ تم ایک دفعہ کھڑے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ امن کے ساتھ، ہم ان فرعونوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے گا، ہم انہیں بہا لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آج اردو بولنے والوں کا جو یہ حشر ہے، یہ اردو بولنے والوں کے نام پر 35 سالوں سے سیاست کرنے والوں کا نتیجہ ہے۔
35 سالوں سے جو لوگ اردو بولنے والوں کے نام پر سیاست کر رہے تھے، یہ ان کا بویا ہوا ہے جو آج اردو بولنے والے کاٹ رہے ہیں. آج مہاجروں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اب مہاجروں کے ساتھ آج اس شہر کا پختون بھی کھڑا ہے، اس شہر کا سندھی بھی کھڑا ہے، اس شہر کا بلوچ، اس شہر کا پنجابی بھی کھڑا ہے. اور بالکل آپ کی نشاندہی بالکل صحیح ہے. اگر کوئی دہشت گرد تھا، ایک تو ایم کیو بولنے والے دہشت گرد نہیں تھے، اسی ایم کیو والے سارے دہشت گرد نہیں تھے. بھائی رو یہاں پر انوالو ہو رہی ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب رو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان سے بھی سیٹنگ ہے؟ کیا رو والوں سے سیٹنگ ہے کیا؟ اسی اور جن کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب 2008 پہ 9-0 گئے تو تھے اجرک پہنانے کے لیے، ٹوپی پہنانے کے لیے گئے نہیں تھے کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائی، اجرکیں ڈالی اور جو ہے وہ زندگی بھر ساتھ جینے کی قسمیں کھا کر آ گئے وہاں پہ. اس وقت بلاول بھٹو ہوش میں نہیں تھے، اس وقت ان کو نہیں پتا ہے، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، بالغ نہیں تھا، اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ اور پھر اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ایک دہشت گرد سے یہ صوبہ شہر نکال کر دوسرے دہشت گرد کے ہاتھ میں دے دیا جائے. نہیں، یہ چکر نہیں ہے. اگر جو ہے وہ اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں بیچتی. ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے، ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. ہم بہت ہی امن پسند لوگ ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.